everyone, this is Bishra Khan. Welcome to Sama Podcast. آج ہم بات کریں گے تاحیات نااہلی کی کیس کی، میاں نواز شریف صاحب کے تاحیات نااہلی کیس کی. ویسے تو تاحیات نااہلی کل عدم قرار دے دی گئی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، تاحیات نااہلی کیس کی، اور 6 کے تناسب سے یہ فیصلہ طے پایا کہ تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا جائے. سو فائنلی میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے. اٹس اے سیلیبریشن فار ہم ٹو سیلیبریٹ کہ ناؤ دیر از اندر ریلیف اینڈ ہی از ڈن اوور فرام دس کیس. لیکن میں جب بات کرتی ہوں جسٹس یحییٰ افریدی کی تو وہ اختلافات کر رہے تھے اس فیصلے سے. وہ چاہتے تھے کہ تاحیات نااہلی ختم نہ کی جائے. اس کے علاوہ جب میں بات کرتی ہوں جسٹس سمیع اللہ بلوچ کی تو انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی بھی نمائندے کی اہلیت اختیار کرنے کا حق ہی نہیں تھا. اب آئی وانٹ ٹو نو کہ اس میں کتنی اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہی میں بات کرنا چاہوں گی. میں چاہوں گی کہ میرے کانسیپٹس کو اور کلیئر کیا جائے. اور اوبیسلی آئی وانٹ ٹو نو کہ ایک طرف سمیع اللہ بلوچ کہتے ہیں آرٹیکل 184(3) کے تحت کہ ہم کسی بھی نمائندے کی اہلیت اختیار نہیں کر سکتے، ان کو نہ اہلیت اور نہ اہل نہیں قرار دے سکتے، ان سمپل ورڈس. اور جسٹس یحییٰ افریدی کیوں اس کے خلاف تھے؟ وہ کیوں چاہتے تھے کہ نااہلی ختم نہ کی جائے؟ ویئر ایز 6 کے تناسب سے میجورٹی کے جو ہوتا ہے فیصلہ، ویئر ایز 6 کے تناسب سے میجورٹی کے فیصلے کے مطابق فیصلہ تو ہو گیا، پیر کے روز فیصلہ محفوظ ہو گیا، نااہلی ختم ہو گئی ہے. لیکن ہم بات کریں گے ابھی ہمارے ساتھ مسٹر عبدالستار موجود ہیں، ہی از آر سینئر جرنلسٹ. السلام علیکم سر. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں ریگارڈنگ PTI. obviously بھی نو کہ جو مسٹر عمران خان ہے وہ جیل کے اندر ہے، لیکن الیکشنز ویسے ہی قریب ہیں، اور ECB کی رپورٹ کے مطابق 76% جو PTI کے رہنما ہیں ان کی کاغذات نامزدگی منظور بھی کی گئی ہے. تو obviously ایک پراپر میجورٹی جو ہے وہ ان کی کاغذات نامزدگی منظور ہوئی ہے. Now there is a level playing field. There is a level playing field. لیکن اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا الیکشن سے پہلے کوئی ایسا ٹوسٹ آئے گا، کوئی ایسا جیسے کہتے ہیں فلم میں ہوتا ہے کوئی یو ٹرن آئے، یا یو ٹرن تو نہیں، خیر کوئی ٹوسٹ آئے کہ مسٹر عمران خان کو بائی ہک اور بائی کروک کوئی ایسا موقع مل جائے کہ دیر از این اپرچونیٹی اور چانس کہ وہ جیل سے باہر ہو یا نہیں. آئی وانٹ ٹو نو. اس کے علاوہ آج جب ہم بات کرتے ہیں تو PTI مسٹر عمران خان جو بانی چیئرمین بھی ہیں، ان کی ملاقات تھی لطیف کھوسہ سے، گوہر علی سے، شبلی ایک ہے، ان کا پورا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اور دوسرے ہیں شعیب شاہین. ان سے ملاقات طے پائی تھی. اب ہوئی ہے یا نہیں یہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے. اس کے علاوہ شیر افضل مروت سے عمران خان نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اور شیر افضل مروت کافی دیر جیل کے باہر ان کا انتظار کرتے رہے. اور اس ملاقات کے بعد شیر افضل مروت نے PTI بانی چیئرمین مسٹر عمران خان کی ملاقات کے بعد شیر افضل مروت نے پریس کانفرنس بھی کر دی تھی. لیکن obviously پریس کانفرنس بہت دور رہ گئی نا جب ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو اس ساری سچویشن کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تاحیات نااہلی کل عدم جو قرار دے دی گئی نواز شریف صاحب کے اس کیس کے بارے میں. اس کے بعد ہم بات کرتے PTI کی. تو سر مجھے بتائیں یہ جسٹس یحییٰ افریدی نے ہی واز اگینسٹ the passing of the statement کہ تاحیات نااہلی ختم نہ کی جائے. کیا وجہ تھی اس کی؟ ہم تو جسٹس یحییٰ افریدی آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے اور آپ سے سوال کر رہی ہوتی تو میرے خیال میں وہ بڑا بہتر جواب دے سکتے تھے. میں جسٹس یحییٰ افریدی کے اندر گھس کے نہیں بیٹھا ہوا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں دیا. فیصلے جب آتے ہیں نا ججز کے تو اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیوں دیا یا انہوں نے اختلاف کیوں کیا. وہ سمپلی ایک اختلافی نوٹ دیتے ہیں کہ میں اس فیصلے سے، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اختلافی نوٹ دے رہے ہیں یا پھر انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ باقی جج صاحبان کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. 6 کا فیصلہ ویسے بھی ایک بروٹل میجورٹی کا فیصلہ ہے. ہاں یہاں ہوتا کہ 4-3 کا فیصلہ آتا جتنا یہ کوڈ تھا تو 4-3 کے فیصلے میں یہ ہوتا کہ 3 جج صاحبان نے اختلاف کیا اور 4 نے حق میں کیا تو اس سے بات بنتی تھی. 6-1 سے بات بنتی نہیں کیونکہ اوور ویلمنگ میجورٹی ججز نے یہ فیصلہ دیا. ایک نے اختلاف کیا تو دنیا میں کہیں بھی کوئی ایک جب جج کوئی اختلافی نوٹ دیتا ہے تو اس کے اوپر زیادہ
سیر اصل گفتگو نہیں ہوتی. سیر اصل گفتگو اسی وقت ہوتی ہے جب 4-3 کا فیصلہ ہے. 7 کا بینچ تھا تو 4-3 کا فیصلہ ہے, پھر وہ سیر اصل گفتگو بنتی ہے. وہ ٹھیک ہے سر, وہ تو میجورٹی کے. تو اب یہ بات ہے کہ نااہلی کی بات ہے کہ جی آپ نے صادق امین, اب صادق امین کے اوپر ایک کافی لمبے عرصے سے ایک بحث چھڑی رہی ہے پاکستان میں کہ یہ جو پروویژن تھی یا شک تھی یہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں آئی تھی جس کا نام جنرل ضیاء الحق تھا. اب یہ لاگو ہوتی ہے پارلیمنٹیرینز پہ جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. بحث یہ چھڑی رہی کہ کیا صرف پارلیمنٹیرین پہ صادق امین ہونا لازم ہے, باقی کسی شعبہ زندگی کے میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر نہیں بنتا. اب اگر سوال یہ ہو کہ سما ٹیلی ویژن میں کیا جو کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم جو اینکر ہیں, کیا ہمارا صادق اور امین ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم صادق امین ہوئے بغیر ہی, اس کا فیصلہ ہوئے بغیر ہی ہم اپنا پرفارمنس دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو یہ بحث چھڑتی رہی تھی کہ آپ نے صرف اور صرف صادق اور امین کو پارلیمنٹیرین کے اوپر کیوں کیا. اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک جو بڑی وجہ تھی جس کو سیاسی جماعتیں بھی بولتی رہیں وہ یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق چونکہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ صادق اور امین پارلیمنٹیرینز پہ ایک تلوار کی طرح لٹکتی رہے. جب کبھی بھی کوئی محسوس کرے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہمیں خوشی ہو تو صادق اور امین کی تلوار لٹک جاتی تھی, چل جاتی تھی. تو اس وقت سوال یہ بھی ہوا کہ پھر فوج کے اوپر صادق اور امین ہونا کیوں نہیں قرار پایا, سول بیوروکریسی کے اوپر صادق اور امین ہونا کیوں نہیں قرار پایا, یا باقی جو شعبہ زندگی ہے جو گورنمنٹ کانٹریکٹر ہے جو اربوں روپے کے کانٹریکٹ لیتا ہے گورنمنٹ سے, جو قومی خزانے سے پیسے نکلے ہوتے ہیں اس کو پیسے پے کرنے ہوتے ہیں, اس پہ صادق اور امین کیوں نہیں لاگو ہوتا. اب یہ ڈیبیٹ ہمارے ہاں چلتی رہی ہے سوسائٹی میں. اس میں سول سوسائٹی بھی تھی اور سیاسی جماعتیں بھی تھیں, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی سیاسی جماعت نے اپنے دور حکومت میں اس شک کو, اس پروویژن کو, آئین کی اس حصے کو کے اوپر وہ آئے ہوں. کیونکہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی نظر میں یہ تھا کہ پارلیمنٹیرین باقی سب کی نسبت پارلیمنٹیرین آپ کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں, لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں, لوگوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں, لوگوں نے فوج کو ووٹ نہیں دیے ہوتے, لوگوں نے سول بیوروکریسی کو ووٹ نہیں دیے ہوتے, لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے ہوتے جو ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے, لوگوں نے ووٹ صرف اور صرف پارلیمنٹیرین کو دیے ہوتے ہیں. اور پارلیمنٹیرین ہی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے, لوگوں کی ریپریزنٹیشن پارلیمنٹیرین کے پاس ہوتی ہے. اس لیے ایک حصے کا یہ کہنا تھا کہ صادق اور امین اس وجہ سے لازم ہو جاتی ہے. صادق اور امین ہونا پورے کا پورا جو معاشرہ ہوتا ہے, پورے کا پورا معاشرہ, جب یہ صادق اور امین کی جب یہ آئی تھی, جب اوریجنلی آئی تھی, سینکڑوں سال پہلے آئی تھی, تو اس میں کوئی ایک پارلیمنٹیرین نہیں تھے یا ریپریزنٹیٹیو آف دی پیپل نہیں تھے. صادق اور امین ہر ایک جگہ پہ اپلائی ہوتا تھا, ہر ایک شعبہ ہے زندگی میں, ہر ایک سیگمنٹ آف دی سوسائٹی میں, کیونکہ اپنے پوری سوسائٹی نے رہنا ہوتا ہے. اگر ایک حصے کے اوپر آپ صادق اور امین کی تلوار لٹکاتے رہیں اور باقی کسی سیگمنٹ آف دی سوسائٹی میں نہ لٹکاتے رہیں تو بڑی عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے. باہر والا جب آپ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یار یہ آپ نے کیا سلیکٹیو کام کیا ہوا, کہ پارلیمنٹیرین ہمیشہ ڈرا رہتا ہے کہ کسی ایک وقت میں جا کے صادق امین نہ رہا تو پھر وہ بہت سالوں کے لیے یا ایک ٹرم کے لیے یا ساری زندگی کے لیے نااہل ہو جائے گا. اب یہ اس کے اوپر تلوار لٹکتی رہی. یہی تلوار صادق اور امین کی عمران خان پہ بھی لٹک رہی ہے, اور عمران خان آنے والے وقت میں اس فیصلے کی وجہ سے عمران خان کو فائدہ ہوگا, تا حیات نااہلی نہیں ہوگی. یعنی کہ پہلے تو یہ چل رہا تھا نا کہ ہو سکتا ہے عمران خان بھی تا حیات نااہل ہو جائے. اب یہ ہے کہ عمران خان تا حیات نااہل نہیں ہوگا کیونکہ ایک فیصلہ آ گیا اور 6-1 سے فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو عمران خان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ تا حیات نااہلی سے بچ گیا. یہ اس فیصلے کا اسے بھی دور رس نتائج دیکھے جائیں تو اس کا فائدہ عمران خان کو بھی باقی سیاستدانوں کو بھی ہے. تو عمران خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی, جہاں ایک طرف کسی ایک سیاسی جماعت
یا کچھ سیاسی جماعتوں کے سپورٹروں کو خوشی ہوئی جی. تو وہاں پی ٹی آئی کے سپورٹروں کو بھی خوشی ہوئی کہ کم از کم ہمارا عمران خان بھی تاحیات نااہلی سے بچ گیا. کیونکہ اب کوئی ایسا فیصلہ نہیں آ سکتا سپریم کورٹ کا جس میں یہ کہا جائے کہ تاحیات نااہلی چلے گی. جی. اب لگتا ہے کہ یہ دروازہ تاحیات نااہلی کا بند ہو گیا ہے. تو اس کا سب سیاستدانوں کو یکساں طور پر فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں یہ بات بہرحال رہے گی کہ صادق اور امین والی یہ ایک ایسی پروویژن ہے جو ڈیبیٹیبل ہے. جو عمران خان کا سپورٹر ہے وہ کہتا ہے وہ صادق و امین ہے. جو نواز شریف کا سپورٹر ہے وہ کہتا ہے نواز شریف صادق و امین ہے. جو کسی اور جماعت کا سپورٹر ہے معذرت کے ساتھ وہ اپنی جماعت کے لیڈر کو کہتا ہے جی جی کہ صادق اور امین ہے. آپ کو مجھ کو بھی باریکیوں میں نہیں پتا صادق امین ہوتا کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات ڈیبیٹیبل اب بھی رہے گی کہ اگر تاحیات نااہلی نہیں جی تو کیا ایک ٹرم کے لیے نااہلی, کیا 4 سال کے لیے نااہلی, کیا 5 سال کے لیے, کیا 1 سال کے لیے, کیا 2 سال کے لیے نااہلی. یہ ڈیبیٹیبل اب بھی رہے گی. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کہیں سے بھی کوئی چیز ایسی نکلی تو عدالت میں گئی, عدالت میں یہ سوال اٹھا, سپریم کورٹ میں اٹھا, ہائی کورٹ میں اٹھا کہ جناب آپ تاحیات نااہلی تو ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے علاوہ جو نااہلی ہے وہ 1 ٹرم کے لیے ہے یا 2 ٹرم کے لیے یا 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے. الیکشن سر پہ کھڑا ہو اور آپ نااہل ہو جائیں چاہے 1 ٹرم کے لیے ہو جائیں تو الیکشن تو گیا آپ کے ہاتھ سے. اور الیکشن ایک دفعہ چلا جائے تو دوبارہ الیکشن بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بے نظیر بھٹو نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم نے 1985 کے جو انتخابات تھے جو غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوئے تھے وہ ہم سے سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر مسلط رہیں گی اور یہ چیزیں ڈیبیٹیبل رہیں گی. یہ ڈیبیٹ ختم نہیں ہوگی. صرف تاحیات نااہلی ختم ہوئی ہے. 1 ٹرم 1 سال یا کسی مدت کی فکس مدت کی ہو سکتی ہے وہ ابھی تک ہے, وہ نہیں ختم ہوئی. وہ کوئی بھی کسی بھی وقت میں جا کر اب یہ نومینیشن پیپرز کا چکر چلا ہوا ہے. نومینیشن پیپرز میں بھی ایسی بات نکل سکتی ہے کہ کوئی 1 یا 1 سے زیادہ یہی صادق اور امین کی شک میں پورا نہ اترتے ہوں. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک نئی ڈیبیٹ چھڑے گی کہ یہ آنے والا جو 2024 کا الیکشن ہے اس میں تو وہ ریپرزینٹیٹیو یا وہ نمائندہ یا وہ امیدوار جو کسی بھی جماعت کا ہو جس پہ صادق اور امین کی شک بیٹھتی ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا مطلب 2024 کا الیکشن تو وہ مس کر جائے گا. آگے سر جب ہم بات کرتے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین مسٹر عمران خان کی تو دیکھیں ابھی ان کے ساتھ ملاقات طے پا رہی تھی لطیف کھوسہ کی, گوہر علی کی, ایک صاحب شبلی بھی ہیں اور دوسرے آتے ہیں شبلی فراز ہیں. ہاں جی شبلی فراز اور شعیب شاہین. یہ احمد فراز کے صاحبزادے ہیں جو شاعر ہوا کرتے تھے, ان کے صاحبزادے ہیں شبلی فراز. سر مجھے بتائیں ان کے ساتھ تو تھی ملاقات ہوئی یا نہیں یہ بھی آپ بتائیں. اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے اوپنلی شیر افضل مروت سے ملنے سے انکار کر دیا. شیر افضل مروت تو بلکہ جیل کے باہر انتظار ہی کرتے رہ گئے اڈیالہ جیل کے باہر. اور اس ملاقات کے بعد شیر افضل مروت نے پریس کانفرنس بھی کرنی تھی. تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کیا سچویشن تھی, کیا ہوا, کیا کوئی آئیڈیا آپ کو؟ یہ پہلے بھی نا میں اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کہہ چکا ہوا کہ جو لیگل ٹیم ہے نا پی ٹی آئی کی ان کے درمیان بڑے شدید اختلافات ہیں. جی ایک طرف پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں سردار لطیف کھوسہ آتا ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں جو لیگل ٹیم ہے اس میں شیر افضل مروت آتے ہیں. تو شیر افضل مروت کا کوئی پتہ نہیں, میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کسی وقت بھی وہ سردار لطیف کھوسہ کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے, ایسا سوال ریز کر سکتا ہے, ایسا سوال پوز کر سکتا ہے جس کا سردار لطیف کھوسہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. وہ یہ سوال تھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لفٹ کا مسئلہ بنا تھا تو لفٹ بند ہو گئی تھی. اس کے بعد سردار لطیف کھوسہ صاحب نے اور پوری پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے یہ بات بڑے زور سے کر دی تھی کہ یہ مارنے کی سازش کی گئی ہے سردار لطیف کھوسہ کو.
تو شیر افضل مروت نے اپنی ٹیم اپنی پارٹی میں یہ بات کہی تھی کہ لفٹ تو خراب تھی 15 دنوں سے، اور ریکارڈ پہ بات ہے کہ لفٹ خراب ہے 15 دنوں سے. میں لفٹ پہ نہیں جاتا تھا اسی وجہ سے کہ لفٹ خراب تھی، میں تو سیڑھیوں کا استعمال کرتا تھا. اس نے کہا اس ٹولے نے یہ کیا شور مچا دیا کہ جی ان کو مارنے کی سازش کی گئی ہے. اب مارنے کی سازش اگر اسٹیبلشمنٹ کرے یا اگر مخالف کرے تو وہ تو بہت دور کی ہوتی ہے. کہ لفٹ بند ہونے سے سازش آپ کی کامیاب ہوگی جس میں آپ پکڑے بھی جا سکتے ہیں. تو یہ شیر افضل مروت نے یہ بات پارٹی میں کر بھی دی تھی، اور وہ بات پارٹی سے باہر آ بھی سکتی ہے. دوسری بات شیر افضل مروت یہ کر رہے تھے کہ جو عمران خان کے کہنے پر آن دی انسٹرکشن آف عمران خان آن دی انسٹرکشن آف بشرا بی بی لنڈن میں کچھ وکیلوں کو ہائر کیا گیا تھا، اور اس میں راشد یعقوب ایک وکیل ہے جو لندن کا وکیل ہے جس کو ہائر کیا گیا تھا. اور ہائر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو باقی لوگ ہیں جن کے بارے میں مختلف مقدمات چل رہے ہیں مختلف عدالتوں میں، ان کو یو این او میں بھی ہائی لائٹ کیا جائے اور عالمی عدالتوں میں بھی ان کو لے کے جایا کرے. تو راشد یعقوب نے 5 برطانوی جو بڑے بڑے وکیل تھے ان کو ہائر کر لیا تھا، اور اس کام کی اسائنمنٹ ملی تھی اظہر صدیق کو. اظہر صدیق اب پی ٹی آئی کی طرف سے لاہور کے کسی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں جی. تو شیر افضل مروت نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جی یہ جو چیز ہوئی ہے اس میں ساتھ ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو فنڈز کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وکیل تو پیسے لیتا ہے نا. اگر آپ نے لندن کے وکیل کر رہے ہیں، بڑے ہائی پروفائل وکیل کر لیے، تو ان کو پیسے کہاں سے دیں گے. تو 1 ملین پاؤنڈ کا کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو اوورسیز فنڈنگ ہے اس میں سے 1 ملین پاؤنڈ وہ ارینج کیا جائے گا تاکہ ان مقدمات کو یو این او میں بھی اچھالا جائے اور عالمی عدالتوں میں بھی لے کے جایا جائے. تو اس پہ شیر افضل نے شور مچایا تھا ود ان دی پی ٹی آئی. باہر کے لوگوں کو نہیں پتا ان باتوں کا. ود ان دی پی ٹی آئی اس نے شور مچایا تھا کہ جی یہ کس طرح کا ارینجمنٹ ہے. اس کے بعد وہ جو کانٹریکٹ تھا، لیٹر آف انسٹرکشن جو تھا، جو راشد یعقوب کو جاری ہوا تھا اظہر صدیق کی طرف سے آن بہاف آف عمران خان، وہ کینسل کر دیا گیا، ریووک کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اس کے بعد شیر افضل مروت نے یہ پوائنٹ اٹھایا پارٹی میں کہ جناب میری اطلاع کے مطابق 50,000 پاؤنڈ کٹھے کر لیے گئے تھے. وہ 50,000 پاؤنڈ کہاں ہیں؟ اب شیر افضل مروت ایک جگہ پر ہائی پروفائل جا رہا تھا ود ان دی پی ٹی آئی، تو دوسری جگہ پہ جو پی ٹی آئی کے باقی حصے تھے جس میں بشرا بی بی بھی آتی ہے، سردار لطیف کھوسا بھی آتا ہے، اظہر صدیق بھی آتا ہے، کچھ اور لیگل ٹیم کے ممبر بھی آتے ہیں. ان کے لیے بہت امبیرسنگ سچویشن بن سکتی تھی اگر شیر افضل مروت کسی پریس کانفرنس میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کا انتظار کر رہے تھے، تو پریس کانفرنس تو عمران خان کے حق میں کرتا ہے، لیکن یہ وہ باتیں تھیں جو عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ پی ٹی آئی میں لیگل ٹیم کے خلاف جا سکتی ہیں اور بڑے خوفناک طریقے سے جا سکتی ہیں. اس ایک وقت میں جس وقت میں الیکشن سر پہ کھڑا ہے، اس ایک وقت میں اگر شیر افضل مروت یہ 2 چیزوں کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے کہ سردار لطیف کھوسا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈرامہ کیا تھا، لفٹ خراب تھی، انہوں نے کہا لفٹ کے ذریعے ان کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو راشد یعقوب کو لندن میں ہائر کیا گیا تھا، جو مقدمات پی ٹی آئی کے عمران خان کے مقدمات جو پاکستان میں چل رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا تھا، یو این او میں ہائی لائٹ کرنا تھا، عالمی عدالتوں میں ہائی لائٹ کرنا تھا. اور 50,000 پاؤنڈ کہاں گئے جو کہ اوورسیز فنڈنگ سے کٹھے کیے گئے تھے. 1 ملین پاؤنڈ کٹھا کرنا تھا، لیکن شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ 50,000 پاؤنڈ کٹھے کیے. اگر یہ چیز وہ آج کل پرسوں کسی وقت میں اگر وہ باہر لے آتا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے اچھا خاصا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کا تھا، نہ آپ کا تھا، نہ میرا تھا، نہ نواز شریف کا تھا، نہ زرداری کا تھا، نہ کسی اور کا تھا، وہ تو تھا ہی پی ٹی آئی کا. وہ یہ بات پھر اٹھائے گا، اور یہ بات جب اٹھے گی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو لفٹ تھی وہ خراب تھی یا پھر اس دن کچھ ہوا تھا، تو ریکارڈ پہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس دن لفٹ اس دن نہیں 15-16 دن سے وہ لفٹ خراب تھی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ جانے والے لوگ، وکیل
لفٹ نہیں استعمال کرتے تھے, سیڑھیاں استعمال کرتے تھے. ان لوگوں نے اس دن لفٹ استعمال کی, ایز یوزول لفٹ خراب تھی, وہ رکی. اس کے بعد سردار لطیف کھوسا صاحب نے ایک ایشو بنا دیا کہ میری جان کو خطرہ ہے, مجھے مارنے کی کوشش کی گئی اور میں اس طرح مرنے والا نہیں ہوں. تو یہ تمام باتیں ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں یہ شیر افضل مروت کی وجہ سے یہ اب بات سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان باقیوں کو مل رہے ہیں تو شیر افضل مروت کو کیوں نہیں مل رہے. عمران خان نے ہی شیر افضل مروت سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر کا نام شیر افضل مروت کو دیا تھا. شیر افضل مروت نے آ کے باہر میڈیا کو بتایا تھا کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو نومینیٹ کر دیا چیئرمین شپ کے لیے, وقتی طور پہ کیا. اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کھوسا مل رہا ہے, سردار لطیف کھوسا کا میں نام لوں گا, سردار لطیف کھوسا مل رہا ہے. باقی جو آپ شبلی فراز کی بات کریں, شعیب شاہین کی بات کریں, ان کی بات تو نہیں ہوئی. سردار لطیف کھوسا مل رہے ہیں اور شیر افضل مروت سے عمران خان نے انکار کر دیا ملنے سے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اپنی زوجہ بشرا بی بی, کیونکہ بشرا بی بی قطعاً نہیں پسند کرتی شیر افضل مروت کو, بشرا بی بی بہت پسند کرتی ہے سردار لطیف کھوسا کو. اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ بشرا بی بی کو جو پسند نہیں ہے وہ ایک ڈسٹنس پہ ہوگا اور اس کو ڈسکارڈ کرنا شروع کر دے گا عمران خان. یہ سچویشن ہے. اب آنے والے وقت میں شیر افضل مروت کیا کرتے ہیں. شیر افضل مروت ویسے بھی اسٹریٹ بندہ ود ان دی پی ٹی آئی مشہور ہے کہ اسٹریٹ آدمی ہے, بات کر دیتا ہوتا ہے, وہ رکتا نہیں ہے, وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا جس کو آپ سیاسی بیانات کہتے ہیں. حالانکہ کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس سے شیر افضل مروت کی ریپیوٹ اور پی ٹی آئی کی ریپیوٹ ڈیمیج بھی ہوئی, لیکن وہ ایک ہی وجہ سی کہ وہ اسٹریٹ بندہ ہے, وہ بات بڑی ٹھک کر کے کرتا ہے. اگر اس نے وہ باتیں جو وہ کرتا رہا ہے پبلک کرنی شروع کر دیں اس نے, تو عمران خان اور پی ٹی آئی اور بشرا بی بی اور یہ سردار لطیف کھوسا اور یہ اظہر صدیق اور باقی جو لیگل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی, اس کے لیے کافی ڈیمیجنگ ہو سکتی. ٹھیک ہے سر, دیکھتے ہیں ابھی آگے ملاقات کے بعد ابھی چیزیں اور بھی کھل کے سامنے آئیں گی اور اب دیکھتے کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے. یو نیور نو کہ شیر افضل مروت کا کیا ریئیکشن ہو, کہ اس کے بعد بھی وہ کوئی بات کرے, میڈیا سے گفتگو کرے اس بارے میں کہ انہیں عمران خان نے انکار کر دیا ملنے سے. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات اہلی, وہ تو ختم ہو ہی گئی ہے اور سب اس سے واقف ہے. تو دیکھتے ہیں آگے الیکشنز میں کیا صورتحال ہوتی ہے. میرے خیال سے اس وقت ساری سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ سم ہاؤ مل رہی ہے. تو پی ٹی آئی کا بھی جو گلا تھا کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اب میرے خیال سے ختم ہو گیا ہوگا اور نہیں بننا چاہیے. ویل دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر, تھینک یو فار شیئرنگ یور اوپینینس ود اس ریگارڈنگ دا پولیٹیکل happenings that are taking place overall in Pakistan nowadays. Whereas thank you guys for watching us today. We will definitely catch up with you guys with another political review and opinions, of course. For then, you guys have to stay tuned and do not forget to share, like, and subscribe our Sama podcast as usual. Bushra Khan's leaving till then. Bye bye.